اس مہینے کے اندر نوافل ہے، رات دے نفل سارا سال ہی بہت بہتر ہے۔ ابھی جس نماز تو بے فکر ہونا، تہجد کی فکر نہیں کرتی، نمازی بندے بھی ادھر خیال نہیں کہ تہجد ادا کریے، بڑی کوتاہی۔ قرآن مجید نو تھی پڑھو، اللہ دے رسول کی حدیثوں پڑھو، کسے شاید اجر اور ثواب بیان نہیں ہوا جڑا تہجد ہے۔ 5 نمازاں فرض ہے، مگر انہاں دا بھی نہ انعام ہے نہ وہ برکت ہے جڑی تہجد دے وقت۔ اور وقت ہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے جڑے بندے نے جنہاں میرا خوف ہے بہلا سہار ہے، ہم مستقبل لوگ ستے پے ہوں اور وہ سحر دے وقت میرے کو معافیاں منگ رہے ہیں۔ قلیلا من اللیل ما یہجعون، انہوں نے نیند نہیں آتی، وہ تتجافی جنوبہم، اپنے بستروں تو اٹھ کے کھڑے ہوندے، گرم نرم بسترے تو نیند تنگ کر رہی ہوندی مگر اٹھ جاندے تے سو نہیں بڑا جا کے جنت اتنے آرام کر رہی، ویلا ساؤن دا نہیں، ایک گھوڑے بیچ کے لمے پہن دا وقت نہیں، ہوں تو مالک کائنات عرش تو چل کے نیڑے دے اسمان پہ آیا، آپ چل کے آیا اور آوازاں دیندا کہ ہے کوئی بخش منگن والا میں بخش دیا، کوئی رزق منگن والا کہ میں انہوں رزق دیا، کوئی دکھیا کہ میں وہ فریاد سنا۔ آپ رب چل کے آئے تو تسی کچہری لاؤن تو بعد ستے رہو۔ اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا علیکم بقیام اللیل، اے رات دے نفل جڑے دی بڑی فکر کرو۔ بیساں پہ کے لوگوں نے کام الجھاتا، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا کار کرے۔ کچھ گلاں ایسیاں جنہاں لوہے دی لیگ جنہاں ذرا شک نہیں مگر لوگوں نے رولا پاتا۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم کوئی نویں نماز نہیں اس مہینے پڑھی، ایک نفل بھی نہیں اور پڑھیا، بالکل من کرتی گل، کسی دے کولے دا ثبوت نہیں بے تہجد تو علاوہ اللہ دے رسول اس مہینے کو اور نماز پڑھی، کچھ نہیں۔ ایک نویں نماز دا نام تراویح رکھ کے امت نواں فساد ہو گیا، جو کنیاں رکھنا کنی نہ حضور نے ساری عمر تراویح آکھیا، نہ کسی صحابی نے آکھیا، بہت بعد ایک نواں نا صلاۃ التراویح ہو گیا، روزی بحث چل پی ویلیاں کنیاں رکھتا نہیں، ایک ہی نا جڑا ہمیشہ تہجد دا قیام اللیل، وہی قیام رمضان سی، وہ قیام پوری زندگی حضور پاک نے کوئی علیحدہ نماز نہیں پڑھی، ایک ہی نماز وہ تہجد جڑی سی انہوں نے پڑھیا اور کچھ نہیں پڑھیا۔ حد ہے کہ لوگ پھر ترجمے چھڈ دیں۔ اے مولانا یار گجراتی مرحوم ہو گیا، تفسیر بھی لکھی انہوں نے، تفسیریں نہیں، بریلوی عالم تو ایک کتاب ہے نا جی جال حق، یہ اندر یہ رسالہ اسے تراویح تے لکھیا، زور ہی لاؤندے بھی 8 دا تے کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوا، آندے ایویں غیرم کلو دا گل کری 8 کوئی نہیں، شروع تو 20 ہے، لمحات المصابی علی رکعات التراویح 447 صفحے سے شروع۔ ہن آپ لکھیا مگر فارسی کی رہن دیتا، بے ترجمہ کرا تو سارا گراؤنڈا مسمار ہو جانا، جو بنایا سارا تو ٹہ جانا ہے۔ 400 مدارج النبوت جلد اول صفحہ 400 میں ہے، تحقیق آنست کہ صلاۃ حضرت در رمضان ہم نماز معتاد بود یاد دے رکت کہ دائم در تہجد میں گزار۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم تحقیق یہ ہے کہ حضور دی نماز رمضان وہ 11 رکعتاں جڑا ہمیشہ آپ دی پڑھن دی عادت سی تہجد دے وقت، وہ آپ نے پڑھی، کوئی نویں نماز نہیں پڑھی۔ دوسری جگہ جدو آیا بے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جڑا حکم دیتا کہ لوگ جڑے پڑھ لگے انہوں نے آخیا دعا کاریوں ابئی بن کعب اور تمیم داری این یقوم للناس ب11 رکعت، وہ بھی لکھی ہے کہ 11 رکعتاں لوگوں نے پڑھائے۔ اگے پھر آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے لوگ بھی چل پے، اس تو بعد پھر بھی ہوا بھی مدینہ شریف بھی مسجد 36 اور 3 وتر 39 تک بھی چلے گئے، ود دے گیا نفلات۔ اتنے پھر آپ لکھیا ہے یہ ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے 11 کا بھی حکم ملتا، مڑ کے بھی لوگ اتنے پھر لکھے وجو میں بین عمارنا وقاول سمست کر الامر الشرین پین المتوار، یہ دونوں پھر اس طرح ہی سیٹ کیتا بھی پہلا جدوں حکم دیتا حضرت عمر سے شروع وہ 11 ہی سی، بعد چھوڑی جڑی پھر لوگ 20 تک چلے، یعنی سچ کا پتہ لگتا ہے، اصلیت ہے پھر پردہ پا جانا۔ اس تو جن مرضی پڑھو، نفل پڑھنے کوئی گناہ نہیں، 40 پڑھو باویں 100 پڑھو، مگر جویں شیخ اکبر محی الدین عربی آخیا نا بھئی یہاں تے منو بے دی کوئی تعداد مقرر نہیں، نفل ہے جن مرضی پڑھ دے پھر۔ والذی یقول بی 300 صفحہ اور جلد دی ساتھی الفتوحات المکی، جس گل دے اندر میں قائل نا والذی یقول بی فی ذلک اللہ توفیق، جس اندر کوئی حد مقرر نہیں، جن نے جی چاہے کوئی نفل پڑھے۔ فین کانا لا بدہ من الاقتداء، کہ جے کوئی آنا نا بے ضرور میں وہ کام کرنا جڑا اللہ دے رسول نے کیتا، کنی صدی لکھ دے تے مڑ کے آویں کہنے یہ نویں گل وہابیاں نے کر لی، اس وی لکھ لیا، اس طرح چھٹی ہے اتنے لکھیا 20 20 اور 39 بھی، مگر جے تسی فین کانا لا بدہ من الاقتداء، جے آکھنا میں نہیں پیچھے چلنا فال اقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات،
پھر اللہ دے رسول دے پیچھے چلنا جڑا وہ بہتر ہے. فَإِنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ مَا زَادَ عَلَىٰ 13 رَكْعَةٍ بِالْوِتْرِ شَيْئًا لَا فِي رمضان ولا فی غیرہ. کیونکہ نبی علیہ السلام تو ہے بالکل آسمان دے سورج کی طرح ثابت ہے. آپ نے رمضان شریف 11 نہ رمضان نہ غیر رمضان 13 رکعتاں تو بعد کوئی نہیں پڑھی. اصل 11 جڑیاں اما عائشہ کیاں 2 تیاری دیا کہ وضو کر کے آگے پہلے 2 چھوٹیاں جہاں رکھنا پڑھنیاں تاکہ دھیان نماز پورا ہو جائے. پھر اثر نماز جی تحجد شروع وہ 11 وطر سمیت 11 پڑھنی. لا پھر اللہ انہ کانا یطولہن ویحسنہن مگر اللہ دے رسول لمبیاں پڑھتے تھی تے سونا پڑھتے. فہذا هو الذی اختارہ فرماتے میں پھر نہیں پسند کرنا. پھر باقی اپنی کڑیاں چھڈو جو کوئی اللہ دے رسول لے یجمع بین قیام رمضان والاقتداء برسول اللہ تاکہ رمضان دے نفلاں والی بھی گل ہو جائے اور رسول اللہ دی پیروی بھی رہے. قال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن دی آیت دا حوالہ دیتا سورۃ احزاب دے رسول اللہ دا نمونہ ہی سب تو بہتر ہے. دوجے پاویں کنے چمکدے نظر آن نہیں وہ ایویں گلٹی ہے سونا وہی ہے جڑا اللہ دے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا. بیٹھے سی شعیب صاحب مینوں ڈاکٹر صاحب کو لے گئے ذرا شوگر واسطے ٹیسٹ کراؤن. گل انہوں نے کی ایک بزرگ کا سنیا اللہ دے رسول کی محبت نے خربوزہ نہیں کھادا. میں ادنا ہی شرعیت اور شاید حکم حلال حرام دے ملے اسی اتنے چلتے رہے سانوں گناہ کوئی نہیں مگر اقتدا جڑی نا بے حضور دے پیچھے چلنا یہ بہت اگے دا مرتبہ. میں شعیب صاحب باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے اخبار لکھتے جدوں خربوزہ لوگوں نے اگے رکھیا تو شیخ نے پوچھا بھی تربوز جڑا وہ بارے چاہیا. تربوز حضور نے کھادا نال کھجور بھی کھادی تاکہ اعتدال ہو جائے. ایک ذرا جڑا ٹھنڈ کیا وہ دوسرے برود دے نال حرارت بھی ہے مزاج ٹھیک ہو جائے. خربوزے کا بھی کوئی پتہ لگا بھی کلیاں کھادا جو علماء نے آخیا نہیں یہ کوئی ذکر نہیں ملیا. تو اقبال لکھ دے کامل بستام در تقلید فرد اجتناب خرد نے خربوزہ. وہ بستام دے ولی نے جڑا سردار سی اس مانے سید الطائفہ باجی نے خربوزہ کھان پہ انکار کردا. پتہ نہیں یار میں اور طرح کھا رہا ہوں حضور نے اور طرح کھا رہا. اس تو میرے پراؤ رکھنا نو اساں کی کرنا رکھنا کوئی شاید اللہ نے اپنے رسول کا طریقہ اتنا پیارا بھی اینا کی ہوئے نا چٹکی وہ سونا اور دوجا ٹھیڑ بھی ہوئے نا وہ گلٹی ہے تانبا کچھ نہیں. تدے شیخ اکبر نے آخیا یار جے تے اقتدا کرنی نا پھر اقتدا رسول اللہ دی کرو یا کھلا رکھو کم 20 پڑھو باویں 36 پڑھو باویں 100 تک چلے جاؤ وہ کوئی گل نہیں نفلا دی. مگر تسی اگر پیچھے چلنا چاہتے جے پھر اللہ دے رسول اللہ السلام کا طریقہ سب تو بہتر. اے ہوں جو بندی جڑے نے یہاں عادت ہے وچے چنگے یہاں کے منتے آتے میرے فطور پاؤں نہیں. اہل حدیث ہیں یوں ہے اہل حدیث کچھ نہیں صرف یہاں غریباں کا قصور ہے. کوئی نواں گروہ نہیں. جدوں لوگوں نے اپنے اپنے علاقے کے عالماں من لیا نا کیا سارے شہر کا وڈا عالم وہ پیچھے چل پا. کوئی یہ بھی گناہ والی گل نہیں. اپنے علاقے کے عالم سے اعتماد کرن. بصرہ کوفہ امام ابو حنیفہ ہو گیا مکہ شافعی پیچھے ہو گیا مدینہ مالک پیچھے ہو گیا. ایک گروہ ایسا علماء دا سی جنہوں نے آخیا بھائی یہ بھی چنگے ہے مگر اسی بستی گھومنا تو بندے نو جا کے پوچھنا بھی کسی کو نبی پاک دی بھی کوئی گل ہے. یہ بیچارے رحلت کرتے رہے کوچ کرتے رہے ہزاراں میل دے سفر انہوں نے کیتے اکٹھا کیتا. انہوں محدثین کہہ لو اہل حدیث کہہ لو یہ غریب سے تلاش ہوں. لوگ انہوں سنا سی کال فلاں آیا دے ٹھیک ہے بھائی وہ بڑے اچھے لوگ گزرے مگر اسی اس تلاش نہیں. اللہ دے رسول نے کی بڑی محنت کی سی. اس باروں اللہ دی بے شماروں تو مولانا عبدالحی حنفی سی لکھنوی مگر انہوں یار محدثین جڑا جو انہوں نے کام کیتا ہے اور کسی گروہ کو نہیں ہوا. فقیاں نے بھی کچیاں پکیاں جو روایتاں لبیاں لے لیاں انہاں کھوج کڈیا بھی کھڑا کیا تو کھوٹا کیا. اے ہن تالیفات رشیدیہ اور یہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فتاوا یہ اندر ہی شیخ نے اتنے لکھا بھی جی سچ پوچھو نا کہ نبی علیہ السلام نے نماز جڑی پڑھی ہے ہن بھی وہ جے کوئی آدمی پڑھے اصل وہی ہے وچے گم ہو جاتا کہ نبی علیہ السلام کی نماز 8 ہی رکھنا سی اور آپ نے تہجد جڑی ہے تو علاوہ کوئی شے اور نہیں پڑھی. تے بہادری ہن بھی ہے آندے ہن بھی ہمت یہی ہے کہ آدمی پچھلے وقت پڑھے عظیمت اسی میں ہے کہ سویرے سو جائے عشاء پڑھ کے 4 فرض اور 2 سنت آرام کرے تہجد دے وقت اٹھے اور جویں اللہ دے رسول نے آخیا فافضل الصلاۃ المرء فی بیتہ المکتوب آپ دے جانے بغیر ہی تہجد اس اثر عشاء ویلے تے آئے ہی نہیں حضور اتنے پی جاؤ پھر رات تہجد دے وقت نکلے تو لوگ آپ خیمے پڑھتے سی باہر کھڑون لگ پے اپنے طور
تیسرے دن آپ نے محسوس کیا میرے پیچھے تو لوگ، تو آپ نے پھر وہ نماز چھڈی، گھر چلے گئے اور سویرے آخیا مجھے تھوڑا پتہ لگ گیا تو آپ ذرا صلاۃ المرء فی بیتہ، فرضاں کے علاوہ باقی نمازاں کرو کھڑی، اے کیا کہ قصہ ختم کر رہا، وہ بھی رات نکلے، کوئی عشاء دے وقت نہیں، اور نال حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اپنے زمانے لوگ ویکھیا بھی نہیں پچھلے ویلے اٹھتے جائز ہے عشاء پڑھنے تہجد پڑھ لے، ہن بھی تسی اگر نہیں اٹھ سکتے عشاء دے 4 فرض 2 سنت تو بعد تہجد دے کچھ نفل پڑھ لو، پاویں 11 گنی جانی، ہن قیام اللیل دا اس وقت شروع ہو گیا، شروع چ بھی درمیان چ بھی آخری وقت افضل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ آکھیا کہ جہڑی نماز ویلے تسی سو رہندے جے نا وہ یہ نال کتے افضل ہے، اور آپ ایک دن بھی نہ حضرت عمر نہ علی نہ عثمان اس نماز کوئی نہیں پڑھے جڑی اسی پڑھتے، بالکل پچھلے وقت جا کے پڑھتے تھی، وہی لوگوں نے دسیا کہ اول جی تنامون عنہا افضل من الرجل، یہ جڑی ہن پڑھتے پھرتے جے نہ کتے نماز افضل، اور کلا آدمی جدو پڑھے اپنا سکون نہ پڑھے اپنی مرضی کی دعاواں کرے جس طرح ہن پڑھی جا رہی ہے، یہ بھی ہر بندہ جاندا، وہ زمانے جی حضرت شیخ اکبر نے آخیا یار انہوں انج ہی چھڈ دیو، یہ تمہیں ثواب نہیں ہو رہا، تسی گناہ کٹ رہے، تو اتنے فرماؤں جڑا قیام جس طرح یہ لوگ کر رہے اور جداں جی نماز پڑھ رہے، یہ اللہ کے رسول نے دسیا ایداں رکوع سجدے کٹو وڈو، لکھ دے ثم الذین صابروا علیہ فی العامہ یغضون اشم عذابا کثیرا، کہ ساڈے زمانے جڑے لوگ تراویح پڑھن دے عادی نا ایسا برے طریقے نال ادا کرتے اور ایڈی ایڈی جڑ وڈتے لا یذکرون اللہ فی الا قلیلا، اللہ نو برائے نام ہی یاد کرتے، لا یقیمون رکوعہ ولا سجودہ، نہ سجدہ پورا نہ رکوع، ولا یرتلون قرات، نہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا وڈ وڈ سٹی جانا، وما سنہ من سنہ من الاجتماع لا کان واحد لا معهم الناس اليوم لا من التزیین من الخطباء والفقہاء، مطلب آدھے جناب بزرگوں نے اکٹھی شروع کی سی، انہوں نے یہ نماز آخیا سی پڑھو کہ اتنا قرآن کی جڑ وڈے ہوتے، وفی مثل صلاۃ فی قال رسول اللہ للرجل ارجع فصلی فانک لم تصلی، یہو جی نماز سے پڑھ کے آیا سی صحابی، حضور نے آخیا جا مڑ کے پڑھ، کہ تو نماز کوئی نہیں پڑھی، 3 واری ہویا، تو بعد آپ نے آخیا نماز یہ آدھے جی تھی رکوع سجدے وڈی جاندے، فمن عزم علی قیام رمضان المسنون قیام والمرغب فیہ فلیقم کما شرع الصلاۃ من الطمانین والخشوع والوقار والتدبر ما یذرا، آندے جے تے ارادہ نا کہ جڑا سنت قیام ہے رمضان جڑا شوق وہ کرنا، تو پھر اس طرح کرو جویں اشارے نے دسیا کہ ٹھہر ٹھہر کے بالکل خشوع نہ، قرآن جو پڑھے سوچ کے، وَإِلَّا كَانَ تَرْكُهُ، ورنہ یہ نفل پڑھنے چھڑ جائے کوئی فائدہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہونا، یہ دینا گناہ ہے، یہ جڑا تھی پڑھ لے دے ثواب نہیں، الٹا عذاب دے مستحق، یہ دینا سو جانا جا کے، نہ اس وقت پڑھو نہ کچھ بھی نہیں گناہ، جڑا نے روزے دے پڑھ ہے یہ بھی من کر دیا ہے، ایک علیحدہ بات ہے نفل کوئی پڑھ لے اچھا، روزے دے پر کوئی نہیں، نہ روزے نال دا کوئی جوڑ ہے، یہ کسی نے نصیب ہو کر لے، اور یہ اصل وقت تہجد، چنانچہ بدایت المجد امام میرے رشد لکھ دیں کہ علماء انہوں نے بھی نفل سے پڑھنے نیکی ہے، مگر یہ اختلاف ہو گیا کہ رسول اللہ دی نماز بہتر ہے، ذرا اندازہ کرو ٹاس کا پیا، حضور دی نماز بہتر ہے پچھلے ویلے دی یا حضرت عمر نے جدا لوگوں نے اجازت دی، وین کان اختلاف ایون افضل احیا اب صلاۃ آخر اللہ، پچھلے حصے جا کے پڑھنی وہ بہتر ہے، آن التی کان صلاۃ رسول اللہ، جڑی خود حضور دی اپنی نماز دی، لیکن الجمہور علی ان صلاۃ آخر اللہ افضل، کنی مدت پہلے سپین چ لکھے، ہوں یہ گم کرتا اس مطلب آدھے نہیں جمہور، وہ آدھا جمہور تے ہی آدھے پچھلے ایسے ارادے پڑھنا افضل ہے، خود حضور نے فرمایا فإن افضل صلاۃ المرء فی بیت المقدس، اور خود حضرت عمر آدھے والے قول عمر فیہا واللتی تنامون عنہا افضل، کہ جڑے ویلے سو رہندے جے نہ کتے بہتر ہے، اس تو تہجد کی عادت پاؤ جس دن حاضر ہوے، ٹھہر کے پڑھو تے دعاواں پڑھو، صورتاں چھوٹیاں بھی کوئی گل نہیں، دعاواں وال ہو جاؤ، دعا دے بارے چ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد 7 موقعوں سے حضور کا ثابت کی کہ نماز دے اندر اندر حضور نالے اللہ نو یاد کری جاندے نالے منگی جاندے، شروع کر دیں کدی اللہ باعد ہے، کدی سبحانک اللہ، کدی وجہ تو وجہ دعا، رکوع گئے تسبیح کی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ تو بعد دعاواں، سجدے چی درمیان چی پھر اتحیاتی، اور کئی بڑی رکوع نو جان تو پہلا دوسری رکھ ہاتھ اٹھا کے پھر دعا کر کے گئے، 7 موقع ثابت کیتے کہ نماز نو غنیمت جان، ساری دنیا تو کٹ کے تو رب ول ہویا منگلا، میں پوری جرت نہ ساری دنیا نہ جیویں امام ابن حزم آخیا پہ دنیا کسی کو دلیل ہے گی بھی اپنی زبان سے نمازی دعا نہ کرے، کوئی آیت آئی حدیث پہ دعا جڑی عربی چ کرے، حضور عربی چ کرے تو انہوں کی زبان سی، کوئی منع کیتا؟ امام آدھا کہ یار کسی آیت اور حدیث آیا بھی نمازی جڑی وہ اپنی زبان وہ دعا نہ کرے،
انگریزی چ اردو پنجابی چ شعراں کرے پاویں نثر کرے صرف دو شیاں نہیں بدل سکتا الحمد شریف اور دوجی جڑی وہ ترجمہ کرتے سورت کا وہ پاویں کنا آلہ ترجمہ پھر کلام اللہ نہیں رہنا انہوں عربی پڑھ باقی پوری نماز جتھے جی چاہتا نا رک کے شعراں رون آئی تو رو نثر چاہی تو اپنے رب نہ گلاں کر اور جن لوگوں میں ویکھیا نا کہ اس گل سے لگ گئے انہیں منیا بھی جڑا نماز دا مزہ ہونا ہے کبھی بھی نہیں ہے رکھنا گھٹا دیو کوئی زیادہ رکھنا کی لوڑ نہیں بشک تھوڑیاں پڑھ لو مگر پڑھو جیسے اپنے رب نہ کلام کرو فین نہ ہو راضی ربا حضور نے فرمایا جدو بندہ نماز پڑھتا اسے اپنے رب نہ راز کی گلاں کر رہا ہوں کوئی نہیں سنتا ہوں بھی کی کہہ رہا اپنے رب نو اپنے دکھ سنا رب نیڑے ہوں بڑے نیک آدمی جڑے مجاہدین سی سیدہ مسیح انہوں دے سلسلے سی سید تجمل حسین تو مکے انہوں نے کسی شافی امام دے پیچھے فجر دی نماز پڑھی تو شافی لوگ جڑے رکوع تو بعد پھر ہاتھ اٹھا کے نا فجر دے روزانہ دعاواں منگ لی جنیاں جی چاہے قنوت ہی انہوں کیا جاتا قنوت دا معنی یاد نہیں ہوتا یہ بھی پیچھے کھڑا سی انہوں عربی تو نہیں آئی انہیں فارسی چ شعر سی جڑا پڑھتا رہا تو روندا رہا اس دن اتنے حالت تاری ہوئی بھی اس شعر نو پڑھ کے نا جنی دیر بھی وہ لگے رہے یہ اسے شعر تے رہا تو حاجی امداد اللہ صاحب اپنے مرشد نو پھر لکھا انہیں بھی حاجی صاحب میں تو ایک دن یار نماز ہے جی پڑھ بیٹھا تو حضرت نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے اے فقیر جو مرضی کہندے پھر تیری یہ جی نماز کا مقابلہ کوئی نماز نہیں کر سکتی تو یہی کہندا رہا اپنے رب اے خدا بندہ را رسوا مکن گر بد من شر من پیدا اے اللہ اپنے اس بندے نو دن قیامت دے شرمندہ نہ کریں جے میں برا بھی ہوں تو پردہ رہن دے اے ٹکے رکھیں اے ہوئی دہرائی گیا تو ہوئی گیا ہو جاؤ اس گل سے تھوڑی رکھنا پڑو مگر ہر دو موقع تے حضور پاک نے کیا غنیمت جانو جدوں تسی سجدے جاندے جے اس رب تو نیڑے بندہ ہور نہیں ہو سکتا پیراں دے سر تو رکھ دیتا اس اپنے رب نو پھر جلتے زور لا دے بالکل جی کام نہیں اس سے اللہ گرنٹی دیتی ہے بھی پیری پی گیا جی منوں تے دوجا فرمایا جو تو درود شریف پڑھ لیں آخری اتایات اسے فلیت خیر من الدعاء ما دبو ہن جنیاں تینوں چنگیاں لگدیاں نہ منگلا سلام ادوں ہی کہیں جدوں تو رج جائیں گا امام ابن قیم میری مثال دیتی ہے کسی حاکم نو ملن جاؤ ادوں تو گر نہ کرو جو السلام علیکم کہہ کے ٹر پیا چوری صاحب بھی کہنا کوئی عقل کریا کرو بعد حضور نے ذکر کیتے ہے کدی ہاتھ نہیں اٹھایا ایک حدیث بھی نہیں بھی آپ نے نماز تو بعد ہاتھ اٹھایا ضرورت جی نہیں سمجھی بچ نماز دے سارا منگتے سی رب کو اس تو نماز نو جاندار بناؤ تو چنگی بناؤ ایس رمضان شریف کی مشق کر لو تہجد پڑھ لی چھڑ دیو ایس مشق نو کہ گوڈے پناؤ جب لبنا ڈبنا کچھ یہ نہ وہ قرآن پڑھنا نہ وہ کوئی خوشبو اور خضوع ایک رسم پوری کرنا خود حضرت عمر بھی آخیا پچھلے ویڑی دی چنگی رسول بھی آخیا وہ بہتر ہے اتنے آ جاؤ تو 11 ہی رکھنا جی وہ ود ہو جان دو پہلا دو بعد کل 15 بن جان مسئلہ حل کیا مولانا شبیر المستانی کتے آ جا اما ایسا کیا کہ حضور نے 11 تو ود نہیں پڑھی کتے گنتی کری 13 بن جانی کتے 15 بن جانی پھر حل ہوتا کی جی میں زور دی نماز دے 4 ہی فرض ہے مگر وہ تو پہلا 4 سنتا 4 بعد یہ پھر نفل نال جڑ جائیں تہجد 11 2 اس تو پہلا استفتاح ہے کہ وضو کر کے تیاری ہے کہ چھوٹی جی صورتوں نہ پڑھ لو تاکہ جن خیال آنے نہ آ ہٹن نماز وال دھیان پورا ہو جائے تو جدو نماز مکے جی میں نمازاں دے پیچھے سنتا رکھتی ہیں بھی کوئی کسر رہ گئی جنہاں نہ پوری ہو جائے یہ 2 رکعتاں بہ کے رکھتی ہیں کہ جدو وطر پڑھ لو یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنیاں پھر یہ بہ کے پڑھنیاں یہاں کا بہ کے سواب بہت ہے تو بہنا بھی چوکڑی مار کے ہے اتنا نہیں بہنا جی اتا یاد بیٹھے رہا لت چ لت فسا کے چوکڑی مار کے بہنا سجدے نو جان لگیا پھر تھی جڑا چوکڑی کھول دینی ہے ورنہ اس طرح ہی بہ کے اور اگر یاد ہوے تو اللہ کے رسول علیہ السلام پہلی اذا زلزلت الارض اور دوجی کھول جائی الکافر پڑھتے سی ویسے جڑی سورت پڑھ لو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ خیر الحدی حدی محمد مک دی گل ہے بے زمین آسمان کی دولت ایک پاسے ہوئے نا رسول اللہ کلمہ ہی سکھا دینا وہ یہاں ساریا سائن پہاڑی ہے سانوں حضور کی پیروی کی اقتدا محبوب ہونی چاہیے یہ میری تاری سلامتی ہے